امام حسن مجتبیٰ نے سب کو وصیتیں کی۔ امام حسن کے چہرے کی حالت متغیر ہونے لگی۔ پہلے چہرہ زرد تھا، اب اس قدر سبز ہو گیا کہ امام حسن کے حلق سے ان کے جگر کے ٹکڑے آنے لگے، ان کے منہ سے جگر کے ٹکڑے برآمد ہونے لگے۔ جیسے ہی ٹکڑے برآمد ہوئے، مروان نے تاشت کو آگے کیا، امام کے جگر کے ٹکڑے تاشت میں گرنے لگے۔ اور جیسے ہی تاشت میں ٹکڑے آئے ہیں، ادھر سے سیدہ زینب آ گئی۔ جیسے ہی زینب کو آتے دیکھا، مروان نے تاشت کو چھپا دیا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، مروان نہ چھپا، میں نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے، میں زینب یہ جانتی ہوں کہ میرے بھائی کو زہر مل گیا۔ جیسے ہی زہر کے ٹکڑے نکلنے لگے، جیسے ہی جگر کے ٹکڑے امام حسن کے منہ سے برآمد ہوئے، اب امام حسن کا چہرہ اس قدر سبز ہو چکا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس زہر حلال کا اتنا اثر ہوا کہ ہمارے دوسرے امام کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی روح پرواز کی ہے، ایک مرتبہ یہ آواز اٹھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جیسے ہی امام کی روح پرواز کی، امام حسن کے غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا۔ امام حسین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھایا کرتا ہے، لیکن امام حسن بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں غسل و کفن بھی دیا گیا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی۔ لیکن مجھے کربلا کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب 11 محرم کو سید سجاد لاشوں کے قریب سے گزرے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے اپنے ہتھکڑیاں والے ہاتھوں کو آگے کیا، آگے کر کے کہتے بابا سجاد تجھے ضرور دفن کرتا اگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا۔ اب امام حسین نے، حضرت عباس نے اور جوانان بنی ہاشم نے حسن کے جنازے کو اٹھایا اور حسن کے جنازے کو لے کر چلے۔ جیسے ہی یہ نیت کی ہے کہ نانا رسول کے پہلو میں حسن کو دفن کیا جائے، جیسے ہی یہ نیت کی ہے، ادھر سے جنازے میں تیر برسائے جانے لگے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن کے جنازے پہ 70 تیر لگے تھے۔ اب حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسن کا پورا جنازہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اور جیسے ہی یہ دیکھا کہ نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا، ارے کتنا غریب ہے حسن، کتنا مظلوم ہے حسن کہ جسے نانا کے پہلو میں بھی جگہ نہ ملی۔ اب حسن کا جنازہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اور جیسے ہی عباس نے یہ منظر دیکھا، امام حسین کے پاس کھڑے تھے، اب حضرت عباس نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، قبضہ شمشیر میں ہاتھ ڈالا۔ ایک مرتبہ امام حسین
जैसे ही जनाजा घर पलटा, उधर से बहनों ने देखा, ज़ैनब ने देखा, जनाबे उम्मे कुलसूम ने देखा। अब क्या हौसला है बहनों का कि भाई की लाश से तीर निकालती जाती है और रोती जाती है। एक मर्तबा सैयदा ज़ैनब ने नजब की तरह मुंह करके कहा, बाबा अली जरा देख, तेरा बेटा कितना मजलूम हो गया कि तेरे बेटे के जनाजे में तीर बरसाए गए, उधर तीर निकाले गए। एक मर्तबा हसन को फिर कफन दिया गया, हसन का जनाजा उठा। अब हसन के जनाजे को जन्नतुल बकी में ले जाया गया। कितना मजलूम इमाम है, ये वो इमाम है जिसे अमीर कहा